اذان کا سبق پہلے کچھ پڑھ بھی چکے ہیں، قاری جبران صاحب نے پڑھا دیا اور اس کو ساتھ لے کر آگے سبق بھی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بنیادی سبق ہے وہ تلفظ کے حوالے سے لفظ اللہ کو صحیح کرنے کے لیے ممکن غلطیاں اس میں معلوم ہوں، شاد کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، کھڑی زبر صحیح نہیں پڑھی جاتی، یہاں پر پیش ہون بول نہیں ہوتے، آپ کو یہاں کلکلا کر جاتے ہیں، کھاپ کو ہمالے کی صورت میں پڑھ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے جھٹکے کے ساتھ وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح ہونٹ بول کر دیتے ہیں، پیش کی آواز بن جاتی ہے، یہ ممکن غلطی ہے۔ تو پہلی مرتبہ اس کو کیسے بار بار پڑھنا ہے، تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے علیحدہ ایک سانس میں اس کو علیحدہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرے سٹیپ میں کیا ہے بھائی، ایک سانس میں برابر آواز کے ساتھ، ایک سانس میں برابر آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو توجہ رہے۔ اور اکبر اس کی مثال بھی عرض کی کہ جیسے کسی کا نام ہوتا ہے حاجی اکبر صاحب، تو ایک دوست پڑھنے لگے اکبر، جھٹکا لگاتا ہے۔ میں نے کہا اگر کسی کا یہ نام آپ کے دوست کا تو کیسے بلاؤ گے؟ کہتے ہیں حاجی اکبر، تو میں نے کہا ایسے بلاؤ نا حاجی اکبر، کہتے نہیں ایسے نہیں۔ تو دیکھو یہ مثال بھی تو سمجھ آ گئی، حاجی اکبر، تو اسی طرح یہاں پر کیا ہوگا اکبر، یہ رابطہ آواز آ جائے بہت جھٹکے کے ساتھ جا گئی، سمجھ گئے؟ تو دوسرا سٹیپ اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسرے سٹیپ میں اب یہ پڑھنے کا انداز، مطلب ہے یہاں سے یہ پہلے ہاتھ کے اشارے سے کچھ اوپر نیچے نہیں کرنا برابر، دوسرے میں آواز کو اونچا کریں گے تو دوسرے ہاتھ کو بھی ہم اونچا کریں گے، ٹھیک ہے، پہلے میں کوئی اونچا نیچے کرنے کی ضرورت نہیں، صرف رکھنا ہے کھڑا کھڑا اللہ اکبر اللہ اکبر، بائیں ہاتھ کچھ بھی دائیں اوپر کر دیا، جی سمجھ گئے۔ اب دوسری بات، یہ تیسرے سٹیپ میں ہم جہاں تک پہنچے، آواز کہاں سے بند کی ہم نے؟ شروع کہاں سے کی؟ نیچے سے، ختم کہاں کی؟ اوپر۔ دوسرے جملے میں شروع کہاں سے کریں گے؟ اوپر سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج کا سبق تشہد کے حوالے سے اشہد اللہ، اس پر ممکنہ غلطیاں نوٹ کیجیے، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ کل اہتمام کرنے کی اذان کا سبق پڑھیں گے تو آپ لکھ کر نشاندہی کریں گے، اور آپ اذان سے بھی جو بھی سیکھنے والے ہیں تو وہ اذان لکھی ہوئی دیکھیں اور پھر اس کو پڑھیں، اس میں اپنی ممکنہ غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ زبانی پڑھیں گے تو غلطی کی اصلاح ممکن نہیں، مشکل ہے، سمجھ گئے؟ عاشر کلکلا، ہاں پر کھڑی زبر پڑ جاتے ہیں، دال کی پیش دو مجبور پڑ جاتا ہے، اللہ نام کی شرط چھوٹ جاتی ہے، لا مد اکثر چھوٹتی، اللہ الہ، اور الہ کھڑی زبر ہے، یہاں پر بھی کھڑی زبر نہیں پڑھتے مساوات، الہ الہ نہیں الہ، یہ بھی شرط چھوٹ جاتی ہے، اگر ایک پڑھی جاتی ہے تو اللہ، دوسری لفظ اللہ کی شرط چھوٹ جاتی ہے، اور آخر میں ہاں کو الف کی آواز سے پڑھ دیتے ہیں، ہاں کو واضح نہیں کرتے، یہ ممکنہ غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ساتھی اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ڈھونڈے میری غلطی کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب صحیح پڑھنے کا طریقہ عرض کرتا ہوں، اور یہ جو اشارہ ہوگا شرط کے ٹھہراؤ کا اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جی سمجھ آ گیا؟ شروع کہاں سے کیا؟ نیچے سے، ختم کہاں کیا؟ اونچا۔ اب دوسرے کلمے میں کہاں شروع کریں گے؟ اوپر سے۔ یہ ضابطہ ذہن میں رہے گا۔
اشہد، اس کے اندر ایک غلطی کیا ہوتا ہے کہ اش میں آواز آہستہ کرتے ہیں، ہاں پہ اونچی کر دیتے ہیں، تو ایک تو لہجہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہاں پر پھر لمبی آواز ہو جاتی ہے، کھڑی ضرورت ہے اشہد ان، تو یہ لانے جلی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ جو بنیادی غلطیاں ہیں جس سے حرف بدل جاتا ہے، جس سے معنی بدل جاتا ہے، یہ اذان میں بھی کسی صورت میں ہونی چاہیے۔ جی اب توجہ دوسرے میں اوپر سے شروع کریں گے تو اش سے آواز اونچی ہو، ہاں پر زیادہ آواز اونچی نہ ہو، پھر نیچے ہے کیسے ایسا اشہد ان، اشہد ان، سمجھا دیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو پھر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بس کریں گے انشاءاللہ۔